کہ اس منصب پر کون شخصیت ہونی چاہیے، تو سب لوگ ایک ہی نام پر اتفاق کرتے تھے، سب کا خیال ارادہ اسی بات پر ہوتا تھا کہ تو ہم لوگ حضرت کی خدمت حاضر درخواست کی، حضرت نے کہا نام کا ایک تو میرے سے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ تو حضرت بڑا کام فرماتے ہیں، اور پھر بناؤ گے نام کا بناؤ گے کوئی کام نہیں ہوگا تو کیا فائدہ ہے۔ تو اس وقت ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے آپ کی سرپرستی میں اس ادارے کو، یہ اسلام کی اور مسلمانوں دونوں کی شدید ضرورت ہے، یہ احساس ہے ہمیں، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ برپا ہو جائے گا۔ اگر اس کا نظام برپا ہو جائے گا تو ہم اندرونی کمزوریوں میں سے، ملت اسلامیہ ہند کی اندرونی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ جس گھر میں اختلاف ہوتا ہے اس گھر کے بچے اس اختلاف کا سب سے پہلی چوٹ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کی نفسیات پر ہوتا ہے۔ اب جب ہماری نسل کے بچے بچیاں نفسیاتی طور پر بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، تو امت تو وہی بننے والے ہیں، اگلی جنریشن اگلی نسل تو وہی ہے ہماری۔ تو ہماری جو لڑائی ہے باطل کے ساتھ، اس میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ضرور کمزوری کو دور کرنا ہوگا۔ ان کمزوریوں میں سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے جہالت ہے، وہ بڑی بنیادی چیز ہے، جہالت نہیں ہوگی تو جھگڑے ویسے ہی کم ہو جائیں گے۔ تعلیم ہو اور تربیت کے ساتھ والی تعلیم ہو، تو اس بات پر پورا یقین ہے کہ اگر ہمارے آئینی معاملات جھگڑے تک پہنچے ہی نہیں، یعنی فیملی کے بیچ میں، خاندانوں کے بیچ میں، مرد عورت کے بیچ میں، جو شوہر بیوی جس کو کہا ہے زیادہ مناسب ہوگا مرد عورت کے بجائے، شوہر بیوی کے بیچ میں اگر اختلاف بالکل نہ ہو یہ تو مشکل ہے، لیکن اس حد تک نہ پہنچے کہ جھگڑے میں تبدیل ہو جائے اور جھگڑا بھی غیر شرعی طریقے پر حل ہونے لگے یا حل ہوئے بغیر لوگ گزارا کرتے رہے۔ اس کی بہت شکایتیں ہیں کہ جھگڑا ہو گیا، بڑھ گیا، آخر انجام تک پہنچ گیا، لیکن پھر بھی رہ رہے ہیں۔ تو جو معاشرتی برائیوں کو ہم دور نہیں کریں گے تو ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کر پائیں گے۔ طاقت نہیں پیدا ہوگی ہمارے پاس، طاقت نہیں پیدا ہوگی تو ہم جیسے ہیں اس سے اور خراب حال میں جائیں گے۔ ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ابھی کچھ بہت اچھے حال میں ہیں، خراب حال میں پہلے سے ہی ہیں، اور زیادہ خراب حال ہوتا چلا ہے۔ تو دو چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مولانا اظہر مدنی صاحب نے ابھی اپنے بیان میں اور دلی والے بیان میں بھی انہوں نے پورا زور اصلاح معاشرت میں دیا۔ بڑی بنیادی چیز ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی تو ایک تو یہ کہ جھگڑا ہو گیا، اب ہونے کے بعد شرعی اصولوں کے پر منطبق کر کے اس کو حل کیا جائے، شرعی طریقے سے اس کا حل بتایا جائے، کیا جائے۔ یہ مسئلہ آخری درجے میں جس کے لیے آپ سب بیٹھے ہیں، اس سے پہلے درجے کا مسئلہ یہ ہے، مسئلے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، معاشرے کو اس جگہ پہنچا دیا جائے۔ اب میں یہ کہتا ہوں جو شادیاں غیر شرعی طریقے سے ہو رہی ہیں، کفریہ طریقے اختیار کیے جائے، کافروں کے طریقے اختیار کیے جائے اور اسلامی طریقوں کو فروغ دے روکا جا رہا ہے، اور ہم سب لوگ اس میں شریک ہیں۔ یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بغیر ہو رہا ہے، ہماری شرکت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے تعاون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس شادی کے نتیجے میں جو اگلی نسل آئے گی یا جو خاندان بنے گا، وہ ملت کے لیے، قوم کے لیے، مسلمان
جمع ہو جاتے ہیں، آپ لوگ اس کی بھی مخالفت، ٹھیک ہے، ہم خاندان کی جمع ہونے کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن خاندان سے باہر کے لوگوں کو جمع ہونے میں کوئی تحریک تو ہونی چاہیے، کچھ اصول کچھ نظام ہونا چاہیے، وہ بنایا گیا پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء کے اصلاح معاشرہ کی کمیٹیوں نے پچھلے 30-40 سالوں سے 50 سالوں سے بنایا ہوا ہے، اکابر نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمہ اللہ، ان لوگوں نے تو عملی طور پر اپنے گھروں کی شادیاں اس طرح سے کی ہیں کہ جن کی مثال سبھی میں ملنی مشکل ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے، لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، معاشرتی اصلاح کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک بات ہو گئی، دوسری بات جو اضلاع میں محاکم شرعیہ قائم ہے، ان کا ایک کام تو یہی ہے کہ جھگڑا آئے گا، جھگڑا ہوگا اور ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو حل کرائیں گے، حل کرنے کے سلسلے میں کوشش کریں گے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ جہاں ایک تو یہ اکثر یو پی کی بات کریں ہم تو مشرقی مغربی یو پی کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، سب تقریباً سبھی ذمہ داران یہاں موجود ہیں، جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ حضرات اس قوم کی کریم ہے 22-24 ضرورت ہے، اور یہاں سے اگر کوئی تحریک اٹھے اور واقعی مضبوط ہو جائے تو وہ پورے ملک میں انقلاب برپا کرے، کیونکہ آپ دارالعلوم کی مدرسہ مدارالعلوم کی مدرسہ شاہی مراد آباد کی یہ بنیادی جو مدارس ہمارے علاقے کے ہیں، پورے ملک کے بنیادی مدارس میں سے دارالعلوم تو ہے ہی ہے، تو اس علاقے میں اگر کوئی منظم واقعی منظم تحریک کھڑی ہو جائے جو جھگڑوں کو صرف آئینی نہیں بلکہ سب طرح کے جھگڑوں، ہم نے بھی ایک گاؤں میں کوشش شروع کی ہے تو اس گاؤں کے جتنے جھگڑے ہیں وہ نمٹ جائیں، اور ایسا گاؤں ہو جائے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کچھ اختلاف تو اس حد تک نہیں پہنچا ہے کہ وہ وہاں چلا جائے پولیس کے پاس FIR ہو جائے اور عدالت میں چلا جائے۔ تو آپ حضرات اولاً تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے جھگڑے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں ہیں وہ سب حل ہونے چاہیے۔ دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھائیوں اور بہنوں کے جو خوب مار رکھے ہیں، ہمارا دوسرے یہ ہے کہ محکمہ محاکم شریعت پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور زبردستی نہیں تو کم سے کم سمجھا بجھا کے کوشش کرنی چاہیے کہ معاف مت کراؤ بہنوں سے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہنوں کو معاف کرنے سے بھی معاف نہیں، یہ حرام ہی ہے، کیونکہ بہنیں عموماً صرف بھائیوں کی رعایت کو معاف کر دیتی، بھائی سے کیا لے گی، چلو چھوڑ دو، وہ بھی غیر مسلم سماج کے زیر اثر ہوتا ہے یہ سارا کام، کہ ہم نے شادی میں تو یہ سب کر دیا، اب کیا ضرورت ہے دینے کی، ماں باپ کی بھی ایسی سوچ ہو جاتی ہے کہ وہ تو شریعت ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے، تو ہمیں خود کا بھی دیکھنا چاہیے، ہم نے خود اپنی بہنوں کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر معاشرے کی طرف دینی چاہیے۔ ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے بھول گیا، تو بہرحال یہ دو باتیں جو بہت اہم کرتی ہیں، اور ہم آپ جو وعدہ ہم نے کیا تھا حضرت سے اس وعدے کو آپ لوگوں کو پورا کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن پورا آپ ہی لوگ کر پائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں بہت برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا عالمی طور پر بھی اور داخلی طور پر ملکی دونوں لحاظ سے بہت ہی مشکل اور خراب حالات سے گزر رہے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ہر ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجیے کہ اس مشکل حال میں ایک خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ عام مسلمان آج کی تاریخ میں آپ کی بات جتنا ماننے کے لیے تیار ہے اتنا شاید پہلے کبھی نہیں، تو میں اس کو انگریزی میں لفظ ہوتا ہے گولڈن اپرچونٹی، سنہرا موقع کہ ہم مسلمانوں کی خاندانی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، مسلمانوں کی جو آئینی معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات میں ہم اپنی محنت سے کوشش کر سکتے ہیں، وہ اتنا رزلٹ پہلے شاید کبھی نہیں ملتا جتنا اس وقت مل سکتا ہے، اور پتہ نہیں
حالات کو بدل جائیں گے, اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا اثر کم ہو جائے گا. تو یہی موقع ہے کہ جلدی سے محنت کر کے ہم لوگ مسلمانوں کی سوچ کو ایک جگہ پہ لے آئے. مسلمانوں کو سوچنے لگا ہے, اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ تمہارے سوچنے کے طور پر تمہیں یہ عمل کرنا چاہیے. پہلے ابتدا یہاں سے ہوگی. جب ابتدا یہاں سے ہو جائے گی, تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گے. اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے. ایسے لوگوں کے یہاں سے کہاں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں لوگ, جہاں میتیں قوم کی میتیں رکھی ہوں, کفن خون میں ڈوبا ہوا ہو, اور لوگوں اپنی تقریبات کو خوب موج مستی کے ساتھ منا رہے ہو. تو ایسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی کیا نصرت ہوگی, اور اس قوم کی اگلی نسل کیسے فکر مند نسل پیدا ہوگی. ایک بات تو